کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر دے بارے چ کل حدیث پاک دا تھوڑا جہا سی مطالعہ کیتا سی۔ سانو کل پتہ چلیا سی کہ ذکر ہے جڑا انہوں چند لفظاں تے چبڑ دا نام نہیں ہے، انج ہی کہہ لو جویں اسی دانے چبنے اس لفظ چبدا رہے بندہ، تے جدوں اس لفظ دی حقیقت سامنے آئے تے انسان پچھانے ہی نہ تے پھر کی فائدہ؟ ماں پتر پتر کردی رہی، جدوں پتر آیا تے پچھانے ہی نہیں، کی فائدہ ہویا جدے تے مردی سی؟ تے انسان لفظ بولدا رہے جی، لیکن جدوں موقع آوے تے وہ ڈگ پوے، انہوں سمجھ ہی نہ آوے، معرفت ہی نہ انہوں حاصل ہوئے تے وہ کوئی ذکر نہیں کہلاندا۔ ذکر دے بارے سانو ضمنی طور تے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ دے ذکر سے مشغول، اور پھر یہ بھی بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر انسان منہ نال ذکر کرنا چاہیے ہے، منہ نہ کرے گا تو وہ دل چ پہنچے گا، لیکن جدوں انسان اللہ دے احکامات دے اتے عمل کردا ہے، وہ دی نافرمانی نہیں کردا، وہ دے حکم دی تعمیل کردا ہے، تے یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہوندا ہے۔ تے ذکر جڑا ہے نا، کیونکہ کائنات دے ذرے ذرے تے ذکر جا رہی ہے، زمین و آسمان ہر چیز اللہ دا ذکر کر رہی ہے، لہٰذا انسان نو بھی یہ سی کہ تم ہی اللہ دے ذکر چ مشغول ہو جا۔ ساری دنیا ایک پاسے نو جاندی ہوئے پئی تے ایک بندہ انہاں دے وچوں پٹھے پاسے نو اگر جائے گا تو وہ لنگھنا بڑا مشکل ہے۔ جدوں سکولاں چ چھٹی ہوندی ہے نا تے نیانے ایک سیلاب طرح گیٹ چوں باہر نکلدے نے، اس وقت اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں سکول دے اندر وڑ جاں، اپنی مثال ہی دینا نا، اسی سکولاں چ رہے ہیں، جدوں نیانے آ رہے ہوندے نے سارے بستے پائے دے دوڑ دے بوئے چوں نکلدے نے، ادوں کوئی بندہ آکھے کہ میں ہن وڑ جاواں سکول دے وچ، بوئے چوں وہ نہیں وڑ سکدا۔ جدوں ساری کائنات اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہو گئی تے ایک انسان او دے الٹ پاسے چلے تے پھر وہ کیویں چلے؟ پھر اس کائنات دی ہر چیز دی مخالفت کردی ہے، ہر چیز انہوں رگڑا لاندی ہے، ہر چیز انہوں ڈگاندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نو سکون اور چین وہ کھس جاندہ ہے، دولت دے باوجود وہ دی پوری نہیں پیندی، آسائشاں دے باوجود انہوں نیند نہیں آندی، سب کچھ ہون دے باوجود وہ غم زدہ رہندا ہے۔ تے اے ذکر دے بارے چینیاں چیزاں اسی جان لئیاں۔ قرآن مجید دے اندر جدوں اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کرنے دا ارادہ کیتا تے فرشتیاں دے نال اللہ پاک نے مشورہ کیتا سی، اور یہ کیا سی کہ میں اس زمین دے اتے ایک اگلی مخلوق پیدا، انی جائل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ دا مطلب ساڈے ذہن چ ہوندا جویں پیر اپنا خلیفہ پیسے اکٹھے کرنے لئی بنا چھڑدا ہے، 5 7 8 10 وہ پھر وہ دے واسطے کام کردے نے، سمجھنے اے خلیفہ ہے۔ اور اس طرح دا خلیفہ نہیں ہوندا۔ خلیفہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ ایک چیز تو بعد جڑی دوسری چیز آنی ہے، اینج سمجھو میں بادشاہ جدوں مرن لگدا ہے تے وہ اپنا خلیفہ بناوندا ہے ایک بندے نو کہ اے بندہ ہن میری جگہ تے بادشاہ بنے گا، ایک وہ چیز ہے۔ لیکن اصل خلیفے دا اتنے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا تے ساڈے تو پہلا کوئی مخلوق رکھی دی سی، وہ جنات سن، وہ کیڑے سن، یہ سانوں پاک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہون میں اتھے انسان بنان لگا، تے فرشتے جڑے سن انہوں نے چونکہ تجربات ہوئے دے سن پہلیاں مخلوقات دے کہ اتھے انہوں نے فساد مچائے، اتھے انہوں نے خون ریزیاں قتل و غارت گریاں کیتیاں، اس فساد دی روشنی چ فرشتیاں نے اگوں عرض کی کہ یا اللہ پاک تسی اتھے ایسی مخلوق نو پیدا کرو گے کہ من یفسد فیہا و یسفک الدماء، جو اس میں فساد پھیلائے گا دنیا میں اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم جو ہیں آپ کی تسبیح کرنے کے لیے، آپ کی حمد کرنے کے لیے اور آپ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، یعنی فرشتیاں نے یہ 3 چیزاں کہیاں کہ اسی موجود جو ہاں تواڈی اسی تسبیح بھی کران گے، تواڈی حمد بھی کران گے اور تواڈی پاکی بھی بیان کران گے، تے کی ضرورت ہے ایک ایسے انسان نو پیدا کرنے دی
جڑا زمین تے فتنہ و فساد پیدا کرے اور خون بہائے۔ اتنے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ مجھے پتہ ہے جو کچھ وہ تم کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے کہنے دا مطلب یہ سی کہ تہاڈی گل اپنی جگہ تے وزندار ہے، لیکن اے مخلوق دے وچ او بھی آؤਣ گے جڑے میری خاطر اپنے بچے بھی ذبح کر دیں گے ہیں، اور اے ایسی مخلوق آئے گی کہ جڑی تسبیح اور تقدیس اور حمد دا حق ادا کر چھڑے گی۔ وہ لوگ بھی ہون گے وچ جی، فرشتے دے وچ تے مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی دا، انہاں تے نافرمانی دا مادہ ہون دے باوجود فرما برداری کرن گے، اے انہاں دا ترہ امتیاز ہوئے گا۔ تے کی کیا سی نسبح، اے جڑا تسبیح ہے جنوں اسی تسبیح کہنے ہیں، قرآن مجید دی صورتاں تسی سن دیو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز یسبح اللہ کی حمد کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اے ترجمہ بنتا ہے یسبح للہ۔ پھر بعض صورتاں نو سبح للہ تو شروع نہیں ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر چیز نے آج سے پہلے خدا کی تسبیح کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حمد کی ہے۔ ہن تسبیح اور حمد دو لفظ نے، سانو انہاں چیزاں دے بارے پتہ ہونا چاہیے۔ ساری نماز بھی بعض تسبیح دے کلمات تے مشتمل ہے، بعض حمد دے کلمات تے مشتمل ہے۔ تسبیح دا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی تعریف ایس انداز نہ کرنا کہ او دے چ منفی چیزاں نو کڈنا، اور حمد دا مطلب ہے کہ مثبت طور تے اللہ پاک دی تعریف کرنا۔ اینو تسی اس طریقے نال اسی سمجھ سکنے ہاں، مثلاً بندہ کہے کہ اس بندے نو سب کچھ پتہ ہے، ایک تعریف دا طریقہ ہے کہ اس بندے نو سب کچھ معلوم ہے۔ دوسرا ایسے گل نو جدوں دوسرے طریقے نال کران گے تے اج کران گے کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جدا اینو نہیں پتہ، گل وہی ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، دوسری گل کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ یا کہ فلانا بڑا طاقتور ہے، اے حمد ہے، بڑا طاقتور قوی ہے، تے تسبیح کی ہوئے گی یہ بالکل کمزور نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے اس میں، یہ ہار نہیں سکتا، اے تسبیح ہے۔ اے جڑی سورہ جڑیاں آیت الکرسی نماز کی بھی تسی سنی ہے، ایدے وچ 18 کم و بیش ایسیاں چیزاں ہیں جڑیاں تسبیح تے مشتمل ہیں اور حمد تے مشتمل ہیں۔ شروع دے وچ تسی دیکھو کہ حی اور قیوم ہے جڑا، یہ معنی ہے زندہ اور قائم رکھنے والا، اگے فوراً تسبیح شروع ہو گئی کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اسے نیند، ہے وہ نہیں سوتا، یعنی نہیں وچ آیا نا، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، زمین و آسمان کو سنبھالنا مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ ساری چیزاں کی نے تسبیح تے تسبیح دے اور حمد دے فرق نو اسی سمجھ لیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ دی ذات دے وچوں منفی چیزاں نو کڈنا ہے، او دی تعریف اس انداز سے بیان مثلا سبحان اللہ، یہ تسبیح کیوں بنی؟ سبحان اللہ کہنے دا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، میں ہر قسم کے گناہ کی پوٹلی ہوں، اور میرا رب ہر قسم کی غلطی سے منزہ اور پاک صاف ہے۔ اور ایدے وچ پھر یہ گل آ جاندی ہے کہ میں اگر گناہوں میں بھر گیا ہوں تو اے سوچنا کہ میرا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا، اے بھی او دی ایک نقص ہے خدا دے اندر کہ انسان یہ کہے کہ خدا میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، تے جدو انسان گناہ گارے کہندا کہ میرے اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، تے پھر او یہ کہندا ہے کہ میرے گناہ بخشنے دی طاقت ہے او دے اندر۔ اگر میں کہاں کہ میرے گناہ نہیں بخشے گا تے اے تے او دی تعریف نہیں رہے گی، یہ تے تنقید ہو جائے گی نا۔ لہٰذا سبحان اللہ دا مطلب پھر یہ نکلیا کہ میرا اللہ ہر قسم کی کمزوری، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اچھا، جدوں مدرسیاں دے اندر طالب علم 8-9 سال لاندا ہے، کسی طریقے نال وہ پورے کردا ہے اپنے سال، پھر آخری دن آندا ہے انہاں دا، تے آخری موقع دے اوتے انہاں نوں بخاری شریف پڑھائی جاندی، بخاری حدیثاں دی کتاب ہے جہدے ہزاراں حدیثاں نے، وہ جس طرح پڑھاندے نے وہ میں تانوں کی دساں، مطلب ہے کہ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ 8 ਸਾਲ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਦੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ। ਉਸ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਛੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ پڑھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان بڑے ہی محبوب ہیں، الی الرحمن رحمان کو، رحمان دی صفت لے آندی کہ رحم کرنے والا رب ہے جڑا، انہوں 2 لفظ ہیں کہہ لو کہ بڑے محبوب نے۔ پھر انہاں لفظاں دی خوبیاں بیان کیتیاں کہ خفیفتان علی اللسان، کوئی پھٹ تو پھٹ بندہ بھی ہوئے زبان دے اتے چڑھ جاندے نے لفظ، بڑے ہی ہلکے نے، خفیفتان، خفیف کہندے نے ہلکے نو، علی اللسان، لسان مانی زبان، تو یہ 2 کلمے جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، جب قیامت میں ترازو لگے گا تو اس ترازو میں یہ جو زبان پر بڑے ہلکے الفاظ تھے ترازو کے اندر بہت بھاری ہو جائیں گے۔ پھر اگے دسیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے، اے 2 کلمے نے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2-3 باری پڑھو گے تہاڈی زبان تے چڑھ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے زبان دے اتے بڑے سوکھے آ جاندے نے۔ اچھا ہن یہ تشریح پھر کسی دن کریں گے۔ اس یہ نہیں ہے کہ یہ کلمے ہی پارے نے بندہ پرچی رکھ دے کسی ترازو چ تے وہ ٹھاں ہو جائے، نہیں، انہاں الفاظ دی حقیقت بہت بڑی ہے۔ یہ 2 الفاظ نے جڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتیاں تو شروع ہو کے قیامت دی کندھاں تک چلے گی کہ انسان دے اندر کی سی، کس کیفیت دے نال انہیں اللہ دا شعور حاصل کر کے کیا سی کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کی تسبیح ہے اور اس کی حمد ہے، اور سبحان اللہ العظیم، اور وہی ہر قسم کے نقص سے پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو جی اونجی بندہ کہندا رہے عظمت والا ہے عظمت والا ہے، تو جدوں کوئی بونا آ جائے تو بندہ بونے دے اگے جھک جائے، کسی ٹھیکری دے اگے جھک جائے، اور کسی دے واسطے بحث کرے تے اللہ واسطے پھر کادا اللہ عظیم رہ گیا، سبحان اللہ کادا رہ گیا۔ ساڈا مسئلہ یہی ہے، ساڈا مسئلہ یہی ہے، لوگ مگر آکھن گے میں نواز شریف تک جا سکنا اس کام دے وچ میں پیچھے نہیں ہٹنا، جی تو پھر ہٹ بھی جان گے، تانوں کہن گے کہ سوا تواڈے ساڈا یہ کام کوئی نہیں کر سکدا، جیسے ہی تسی کام کر دیو دا تے آکھن گے یہ کام تے فلانے نے کرایا، پھر تواڈی بھی منن گے۔ یعنی کہ سانوں کئی واری مینوں فون آندے نے کہ یار کوئی بندہ نہیں لبدا پیا ختم تے آؤ، کوئی بندہ نہیں آؤ گے تو ساڈا رہ جانا، میں جانا تو میں دیکھنا 3-4 مولوی بھی سدے دندے نے ہو، یعنی کہ ایک تے رہنا ساڈے وس دے وچ نہیں ہے، اسی ضرور ہی نال کوئی پخ لانے ہیں۔ جی اے جڑا کلمہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے اعلان کردا ہے کہ ایک رب نو میں بے عیب بے نقص مبرہ من کے ساری کائنات نو پیشاں کر دیتا ہوں۔ جدوں بھی میں تعریف کراں گا کسی دی تے دراصل وہ اللہ دی ہی تعریف ہوئے گی، اور جدوں میں کسی چیز نو بے عیب تے بے نقص کہاں گا تے دراصل وہ اللہ دی تعریف کراں گا، اور اللہ دی عظمت دے مقابلے چ کوئی چیز جڑی ہے میرے سامنے کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ جدوں اللہ نے آواز مار دیتی تو پھر کوئی طاقت منو روک نہیں سکے گی۔ اگر کوئی شخص آزان ہون تو بعد اپنے کام نو ترجیح دے دیتی، مہمان نو ترجیح دے دیتی، مجلس نو ترجیح دے دیتی، دنیا نو ترجیح دے دیتی، اور خدا دی پکار تے ہے، میں آسان لفظ پہ ویسے تشریح نہیں لکھی دی ہے، نہیں آیا مسجد چ تے ادا مطلب ہے انہیں خدا دی عظمت دے مقابلے چ دوسری چیز نو بڑا سمجھ لیا۔ یہ حقیقت چیز ہے جڑی سانو سمجھ نہیں آندی پئی، لیکن انسان شعور دے نال پورے ایمانی طاقت دے نال سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ mahshar ਸਜੇਗਾ ਔਰ ਆਮਾਲ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਦਾਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਿਮਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ ਮਾਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਾਰਸਾਜ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ, ਸਿਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਿਮਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث دے اندر کہ جب کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو زمین و آسمان اس کے وزن سے بھر جاتے ہیں، زمین و آسمان، اور ترازو فل ہو جائے گا یہ نال۔ بس آج دی حدیث دا آخری پھر یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور یہ کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں، لیکن قیامت والے دن ترازو میں بڑے بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔